اب اس کے بعد ہمارے شہر کی عظیم ہستی فاضل نوجواں مقرر ذیشاں مشرقی اتر پردیش کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ جامع العلوم پٹکا پور کے استاد حدیث و فقہ حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب قاسمی دعوت برکاتہم کو بہت ہی ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں آئے اور ہم سامعین کے سامنے حالات حاضرہ سے متعلق ہمیں استقبال رمضان کیسے کرنا ہے اس سے متعلق بیان فرمائیں گے. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج کے اس سالانہ تعلیمی مظاہرے کے پروگرام کے اندر تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام، مہمانان عظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے مستقبل کے نونہالوں، الحمدللہ آج کے اس جلسے میں حاضر ہو کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور مدرسہ اشاعت اسلام مکتب اشاعت اسلام کریم نگر کا یہ سالانہ پروگرام ہے، اس کا آپ نے نمونہ دیکھا. الحمدللہ بچوں نے حدیثیں بھی سنائی آپ کے سامنے، بچوں نے تقریریں بھی کی، بچوں نے نعت بھی پڑھی، بچوں نے حمد بھی پڑھی اور بہت اچھے بچوں نے پروگرام پیش کیے، اسماء الحسنہ سنائے. اللہ تعالیٰ کے 99 اس سے زیادہ جو نام ہیں بچوں نے ان ناموں کو سنایا. بہت چھوٹے معصوم بچے ہیں، جب پڑھ رہے تھے اور سنا رہے تھے اپنا سبق اور پروگرام سن کے بہت خوشی ہو رہی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے جس انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی، دل چاہ رہا تھا قاری صاحب پڑھتے جائیں اور ہم لوگ سنتے جائیں، لیکن بہرحال ایک پروگرام ہے، اس سے ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ بچے ابھی بے شعور ہیں. اصل گفتگو تو ہمیں بچے کے سرپرستان اور جو ان کے والد ہیں یا جو ان کی والدہ ہیں ان سے اصل گفتگو ہے، اور خود یہ گفتگو اپنے آپ سے بھی ہے کہ دوسروں سے کہنے سے زیادہ پہلے انسان اپنے اوپر اس کی فکر کرے. عزیز دوستو، یہ بچے جو آپ کے پاس ہیں، یہ بچے جو اپنی ماؤں کے پاس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس، اور امانت کا حق ادا کرنا ہم سب کے ذمہ ضروری ہے. ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بہترین گفٹ میں کیا چیز دے سکتا ہے؟ ایک باپ کا اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو گفٹ میں کیا دینا سب سے بہتر ہوگا. اس زمانے کے اندر پوچھا جائے کہ اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے خوش کریں گے؟ مختلف جوابات آئیں گے. کوئی کہے گا گاڑی دے دو، کوئی کہے گا اچھا سا موبائل دلا دو، کوئی کہے گا کاروبار کرا کے دے دو، کوئی کہے گا ایک فارم ہاؤس ان کو دے دو، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا اچھی پوسٹ ان کو دے دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک باپ کا اپنے بچے کے لیے بہترین تعلیم اور بہترین ادب سے زیادہ بہتر گفٹ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ سمجھیے اس بات کو.
آپ کا اپنے بیٹے کو جو گفٹ سب سے بہتر ہے اور وہ گفٹ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیارے آقا جو کچھ ارشاد فرماتے تھے وہ تو اللہ رب العزت کی ترجمانی کرتے تھے۔ تو یہ گفٹ اگر آپ اپنے بچوں کو دیں گے، بہترین تعلیم، دین کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم، اور اس تعلیم سے اگر آپ اپنے بچے کو آراستہ کریں گے، یہ گفٹ ایسا ہوگا جو قیامت کے دن آپ کو بھی نفع پہنچائے گا، اس دنیا میں اس بچے کو اور اس بچی کو نفع پہنچائے گا، اور جب آنکھیں بند ہوں گی یہ گفٹ قبر میں بھی نفع پہنچائے گا، پلسرات میں بھی نفع پہنچائے گا، محشر کی سختیوں میں نفع پہنچائے گا، اور بالآخر انشاءاللہ یہ گفٹ آپ کو، اگر آپ جہنم کے مستحق ہو رہے ہوں گے تو آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ اس گفٹ سے زیادہ عظیم گفٹ آپ کا اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، آپ ان بچوں کی تعلیم کا اور تربیت کا خیال رکھیے، ضرور خیال رکھیے، ان بچوں کو ایسا نہ چھوڑ دیجیے۔ اور ہم ایک مثال دیتے ہیں، جو لوگ سرد ممالک کے اندر سفر کرتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ -10 ڈگری میں ٹیمپریچر ہے، -20 ڈگری میں ٹیمپریچر ہے، تو ایسی تھوڑی چلے جائیں گے کھلے بدن، کچھ نہیں، ایک کرتا پہنا ایک شرٹ پہنی، ایسے تو کوئی نہیں نکلے گا، بلکہ سردی کا انتظام ہوگا، اچھی جیکٹس ہوں گی، اچھے سر کے ٹوپ ہوں گے اور اچھے موزے ہوں گے کہ -10 اور -20 ڈگری کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں آپ سروائیو کر سکیں، اس میں آپ جی سکیں، ورنہ تو ٹھنڈ آپ کے جسم سے روح کو نکال دے گی، ٹھنڈ آپ کو زندگی سے ہٹا کر موت کی نیند میں سلا دے گی۔ جس طریقے سے آپ ٹھنڈی میں جانے کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، گرم چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی دجالی فتنوں کا دور ہے، قیامت کی قربت کا دور ہے، کفر شرک کا ماحول ہے، ضلالت و گمراہی کا ایٹماسفیئر ہے، یہاں پر آپ اپنے بچوں کو ایسے ہی نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ نے بچوں کو یوں ہی نکال دیا، دین کی تعلیم نہیں دی، تو سمجھ لیجئے اس دجالی فتنے کے دور میں اس بچے کو فسق و فجور کی ہوا لگ جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو مکتب اور مدرسے سے نہیں جوڑا اور آپ نے ایسی کفر و شرک کے ماحول میں اتار دیا، تو آپ کا بچہ ہو سکتا ہو اپوسٹیسی کا شکار ہو جائے، مرتد ہو جائے، ضلالت و گمراہی کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہو ایکس مسلم کی فہرست میں داخل ہو جائے۔ جس طریقے سے آپ ٹھنڈ میں جانے کے لیے اور ٹھنڈ میں نکلنے کے لیے گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو ان دجالی فتنوں کے زمانے کے اندر اپنے بچے اور اپنی بچی کو اتنا مضبوط اور مستحکم کر دینا ہوگا کہ اگر آپ کی زندگی ختم ہو جائے، بچے کی ماں کی زندگی ختم ہو جائے، تو آپ نو ٹینشن رہیں، انشاءاللہ میرا بیٹا ہے گمراہ نہیں ہو سکتا، میری بچی ہے گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آج آپ ہیں، کل کو آپ نہیں ہوں گے، آپ کا بیٹا ہوگا۔ آپ کو بچوں کو اس طریقے سے مضبوط کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اس بچے کے اندر سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بالکل بھی نہ نکلنے پائے۔ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ مان لیجیے سپوز کیجیے آپ کس زمانے میں جی رہے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہے، ابھی ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں، اور تصور کیجیے ذرا دیر کے اندر یہ بچہ آدھے گھنٹے میں ہمارے پاس سے نکلے گا اور ان لوگوں کے پالے میں جائے گا جو گمراہ کر رہے ہیں، جو شیطان کے گویا کے چالوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اب اس بچے کو کیا سمجھائیں گے، کس طریقے سے آپ اس کو پریپیئر کریں گے، اس کی ذہن سازی کریں گے کہ جب بچہ اس پالے میں جائے اور وہ لوگ اس کو توڑنے کی اور مروڑنے کی اور اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں، اس بچے کا ایمان نہ ڈگمگائے۔ اس تیاری کے ساتھ آپ کو اپنے بچے پر محنت کرنی پڑے گی۔ مکتب کے اساتذہ ہوں یا ہم لوگ جو ذمہ دار ہیں بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے، تو ان کو اس طریقے سے محنت کرنی پڑے گی کہ سمجھ لیں کہ ہم بچوں کو بس تھوڑی دیر ہمارے پاس ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال یہ مکتب میں نہ آئے، ہو سکتا ہے اگلے سال یہ محلہ چھوڑ کے چلا جائے اور ایک ایسے محلے میں رہنے والا ہو کہ جہاں پر مکتب نہ ہو، جہاں پر مسجد نہ ہو، یا
یا ہو سکتا ہے اس کو مکتب کا ماحول نہ ملے، اسکول کی زندگی میں چلا گیا، غیر مسلم دوست ہو گئے، لڑکیاں دوست ہو گئی، تو وہاں پر یہ بچہ ڈگمگائے نہیں، اسلام کو تھامے رہے۔ اس طریقے سے آپ جو والدین ہیں ان کو بچے پر محنت کرنی ہے، مکتب کے جو اساتذہ ہیں ان کو اس بچے پر محنت کرنی ہے۔ دیکھیے موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور جس طریقے سے ابھی مئی جون کا زمانہ آئے گا، لوگ چھاتا لے کر نکلیں گے، لوگ اپنے اے سی کو آن کر دیں گے، لوگ اے سی کی سروس کرائیں گے، اور اگر کوئی آدمی کہیں باہر کھڑا ہوگا اور اگر اس نے بلا لیا بھائی کولر کے سامنے بیٹھ جاؤ، اے سی کے سامنے بیٹھ جاؤ، تو بیٹھنے والا بڑی عافیت محسوس کرے گا۔ بھائی 40 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے، 45 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے، بڑا احسان ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے کولر کے سامنے بیٹھا دیا، بڑا احسان ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے اے سی میں بیٹھا دیا۔ ابھی پچھلی گرمی جو گزری، گرمی کی شدت کی وجہ سے اے سی پھٹے جا رہے ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ سڑکوں میں نہیں نکل رہے، اور نکل رہے تو چھاتے کے ساتھ اور اے سی کے ساتھ اس طریقے سے نکل رہے۔ قیامت کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقرأوا القرآن فإنه يأتيكم يوم القيامة شفيعا أو كما قال، کہ لوگوں قرآن پڑھو، اس لیے کلام پاک کل قیامت کے دن اور قیامت کی سختیوں کے اندر یہ تمہارا وکیل بن کر آئے گا، یہ تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ آج اگر ہمارے گھر پر کسی نے ایف آئی آر کرا دی کہ شترو سمپتی ہے، ہم کورٹ جاتے ہیں، وکیل سے رابطہ کرتے ہیں، بڑے سے وکیل کو ہائر کرتے ہیں، اور یہ سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کے کسٹوڈین میں کیس لڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مقدمے میں ہار نہ جائیں۔ جس طریقے کی دنیا کے وکیل آپ کی یہاں وکالت کریں گے، یہ کلام پاک آپ کا کل میدان محشر میں وہ کہ سفارشی بنے گا اور آپ کی وکالت کرے گا۔ دنیا کا مال، دنیا کی اولادیں اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہے تو وہاں کام نہیں آئیں گے۔ تو قرآن نے کہہ دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ یہ مال، یہ دولت جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نوکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یہ کچھ کام نہیں گا، قلب سلیم کام آئے گا۔ وہ دل جو اللہ نے جب پیدا کیا تھا تو اس دل میں کوئی نہ کفر تھا نہ شرک تھا، وہ دل جب اللہ نے پیدا کیا تھا اس میں کوئی روگ نہیں تھا، کوئی مرض نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا۔ اللہ چاہتے جیسا دل لیا تھا ویسا دل لے کر آنا۔ تو یہ قرآن پاک یہ آپ کا سفارشی بنے گا۔ یہ محشر کی سختیوں میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے اتنی حدیث پاک کے الفاظ ہیں او غمامتان، کہ یہ قبر کے ٹکڑے بن جائیں گے، یہ بادل بن جائیں گے، یہ پرندوں کے پر بن جائیں گے۔ یہ سورۃ الملک کی تلاوت اور یہ سورہ یاسین کی تلاوت، یہ قرآن پاک کبھی قبر کے اندر پیتیانے آئے گا ادھر سے عذاب نہ آئے، کبھی یہ سرحانے آئے گا کہ ادھر سے عذاب نہ آئے، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے، لفظ میں بھی پڑھنا ہے اور قرآن کے معنی پر عمل بھی کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ قرآن کی جو حدیثیں ہیں، یعنی قرآن کی فضیلت سے متعلق جو حدیثیں، وہاں پر یہ الفاظ ملتے من قرأ القرآن وعمل بما فيه، جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج عطا فرمائیں گے۔ پڑھا بچے نے، اعزاز ہو رہا والدین کا۔ پتہ چلا کہ جو ذہن سازی کی عمر ہوتی ہے اس میں ماں باپ کو دخل ہوتا ہے۔ یہ موم ہے، آپ جیسے چاہیں اس کا پیالہ بنا دیں، آپ چاہیں اس کا گلاس بنا دیں، تو آپ نے اگر کچھ بنایا تو اس میں آپ کا اختیار ہے۔ اسی بات کو اس حدیث شریف نے واضح کیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے اماں ابا ہیں، کسی کے اماں ابا اس کو یہودی بنا رہے ہیں، کسی کے اماں ابا اس کو مجوسی بنا رہے ہیں، کسی کے اماں ابا جو اس کو آتش پرست بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سب مسلمان ہیں، تو آپ مذہب سے باہر کی بات نہ کہیے، مذہب کے اندر کہیے مسلمان سب ہیں۔ کسی کے ابا اس کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، کسی کے ابا اس کو انجینئر بنا رہے ہیں، کسی کے ابا اس کو پروفیسر بنا رہے ہیں، اور کسی کے ابا ہیں اس کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، کسی کے ابا ہیں اس کو عالم قرآن بنا رہے ہیں، کسی کے ابا ہیں اس کو عامل بالقرآن بنا رہے ہیں، کسی کے ابا اس کو مفتی بنا رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کا کام ہے۔ یہاں آپ یہودی تو نہیں بنا رہے، نصرانی تو نہیں بنا رہے، آپ عیسائی اور گویا کہ آتش پرست تو نہیں بنا رہے، لیکن اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، تعلیم کے گریڈز ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ میں، اس میں آپ کو دخل ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے اس اختیار کو یہاں پر صحیح استعمال کیا اور بچے کو صحیح ٹریک پر لگا دیا، انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔
لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اس کی تعلیم کا خیال نہیں کیا، اس کے درست عقیدے کا خیال نہیں کیا، اور آپ نے اس کے ایمان کی پرواہ نہیں کی، تو یہ بچہ آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ مسجد حرام کے اندر ایک وقت کی نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، لیکن اگر مسجد حرام کے اندر کوئی شخص گالی بکے گا تو 1 مرتبہ گالی بکنا 1,00,000 مرتبہ گالی بکنے کا وبال بھی پہنچا دے گی۔ تو یہ جتنی بڑی امانت ہے، جتنا بڑا انعام ہے، اور حقوق کی عدم ادائیگی کی صورت میں، حقوق کو نظر انداز کرنے کی صورت میں اس سے بڑا وبال ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ہم آپ کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں، ہم آپ کو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنا بھی دین کا حصہ ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تو ہم سب کو یاد ہے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں، یوزفل نالج مانگتا ہوں۔ نفع بخش علم جس طریقے سے قرآن کا ہے، اسی طریقے سے میڈیکل سائنس کا ہے۔ نفع بخش علم جس طریقے سے احادیث مبارکہ کا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وکالت اور ایڈوکیسی کا ہے۔ نفع بخش علم جس طریقے سے مسئلے مسائل اور اسلامک لا اور فقہ کا ہے، اسی طریقے سے انجینئرنگ کا ہے۔ جس طریقے سے ہم قرآن کے محتاج ہیں، اسی طریقے سے ہم وکالت کی تعلیم کے محتاج ہیں۔ اگر آپ نے کوئی زمین خریدی ہو، ابھی آپ نقشہ بنانے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ انجینئر کے پاس جائیں گے۔ اگر آپ کو بھی کچھ بیماری لگ جائے، آپ علاج کرانے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ آپ میڈیکل سائنس کے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ہم اس کی افادیت سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن جو درجہ قرآن کا ہے، جو درجہ دین کی تعلیم کا ہے، وہ درجہ دنیا کی تعلیم کا نہیں ہے۔ پہلے آپ دین کو دیکھیے، اس کے بعد آپ دنیا کو دیکھیے۔ بچہ ماشاءاللہ آپ کا یہاں پر آیا، 1.5 گھنٹے کی سے تعلیم حاصل کی اور آپ کے پاس سے چلا گیا۔ یہاں سے کام بالکل درست ہو رہا ہے، پروڈکشن ٹھیک ہے، یہاں جو پروڈکٹس تیار کی جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان پروڈکٹس کو مینٹین رکھنا اور اس کی گویا کہ ویلیڈیٹی کو اپڈیٹ کرتے رہنا، یہ اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ گھر کے والدین کی ذمہ داری ہے، یہ گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم مثال میں ایک بات کہتے ہیں، بہت سی مٹھائیاں وہ ہیں، آپ مٹھائی والے سے لیتے ہیں، بھیا کب تک چلے گی؟ دیکھیے چلے گی تو 4-5 گھنٹے، لیکن اگر آپ نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور ڈیپ فریزر میں لگا دیا تو 2-3 دن بھی چل جائے گی۔ تو یہ بچہ کام تو کرے گا، لیکن اگر آپ اس کی نگہداشت صحیح سے کریں گے، یہاں سے تو بتا دیا گیا کہ بیٹا پردے کا خیال رکھنا، بیٹا آنکھوں کی حفاظت کرنا، بیٹا شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری، گھر میں لیڈیز آ رہی ہیں، غیر محرم عورتیں آ رہی ہیں، آپ بچوں کو بتائیں یہ آپ کی محرم ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، یا آپ کی غیر محرم ہے، آپ کو ان کو نہیں دیکھنا۔ اسی طریقے سے آپ اپنی بچیوں کو بتائیں، بیٹی میرا جو ہے تمہارا جو ہے ان مردوں سے پردہ ہے، بیٹی تمہارا ان مردوں سے پردہ ہے، بیٹے سے بتایا کہ بیٹے تمہارا ان عورتوں سے پردہ ہے۔ یہاں تو بتا دیا گیا، اب اس کی جو پریکٹس ہوگی، اس کا جو پریکٹیکل ہوگا، یہ آپ کے گھر کے اندر ہوگا، آپ کے فنکشنز میں ہوگا، آپ کے سیریمنیز کے اندر ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ ہم دین کی تعلیم کے علاوہ دنیا کی تعلیم سے بالکل نہیں روکتے۔ وہ تو خود حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تم یونانی زبان کو سیکھو، تم عبرانی زبان کو سیکھو، مجھے یہودیوں پر بھروسہ نہیں ہے، آپ خوب پڑھیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دین کی تعلیم کو آپ 2.5 گھنٹہ دے رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ دے رہے ہیں، اور انگریزی تعلیم کو 7 گھنٹے دے رہے ہیں۔ آپ جو ہے دین کی تعلیم کا ناگا و بنک کروا رہے ہیں، اور انگریزی تعلیم کے لیے آپ جو ہے سفر کو چھوڑ کر اس کو اسکول بھیج رہے ہیں۔ آپ دونوں تعلیموں کے اندر جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھیں اور خوب دنیا کی تعلیم حاصل کریں۔ وہ تو شاعر مشرق اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو مت بھولو۔ آپ اتنا پڑھیے کہ آپ ہوائی جہاز نیا بنا دیجئے، آپ اتنا پڑھیے کہ آپ ٹرین کے اندر ایک نئی انوینشن کر دیجئے، نئی ایجاد کر دیجئے، لیکن اسلام کے ساتھ کریے، ایمان کے ساتھ کریے۔ اسی کو قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، کاش کہ پورے مومن بن کے دکھاؤ، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو، کاش کہ پورے مسلم بن کے دکھاؤ۔ اسی پورے اسلام کو اپنانے کے لیے اور اسلام کا جو مقصد ہے تقوی اور طہارت کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا۔ رمضان جو مہینہ دیا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نئی
नहीं चाहते हैं कि इस उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया के अफराद जहन्नम के मुस्तहिक बने, तो सेल लगा दी, जहन्नम से निजात की फेट लगा दी, सेल लगा दी कि जो है लोगों इस महीने को गनीमत समझ लो। और हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसको रमजान मिला और रमजान में अपनी मग़फ़िरत का सामान नहीं कर सका। कि रमजान आ रहा है, ये हमारी मग़फ़िरत का परवाना लेकर आ रहा है। अगर आप इसको अवेल करेंगे तो आपसे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। अगर आपने इससे फायदा उठाया, आपसे ज्यादा अच्छी किस्मत वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपने रमजान को नजरअंदाज किया, रोजों को नजरअंदाज किया, रात की तरावी में डंडी मारने की कोशिश की और रोजा लंगड़ा लूला रखा, खाने पीने और बीवी के साथ ताल्लुकात से तो दूर रहे, लेकिन बदनजरी भी हो रही है, गीबत भी हो रही है, चुगली भी हो रही है, ख़यालात को गंदा भी किया जा रहा है और गलत पॉलिसियों में शरीक भी हुआ जा रहा है, कि रमजान आपके लिए वबाल बन जाएगा। रोजे का मकसद लअल्लकुम तत्तकून, कि अल्लाह से डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। अगर आपकी जुबान से किसी के बारे में कोई बात निकल जाए तो आप परेशान हो जाए, हमसे गलत काम हो गया है, अपने अल्लाह से रुजू करिए। अगर बंदे की शान में गुस्ताखी हुई है उससे जाके माफी मांगिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रमजान नेकियों का सीजन है, आपने क्या तैयारी की है? इस सीजन को आप किस तरीके से जो है हिस्टोरिकल बनाएंगे, इस सीजन को आप किस तरीके से मिसाली और तारीखी और यादगार बनाएंगे? आपने कोई पॉलिसी तैयार की? आपने कोई स्ट्रक्चर देखा? आपने कोई इसका जो खाका तैयार किया कि आपको रमजान में किस तरीके से गुजारना है? कुरान हम नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते हैं, और ये नमाजों की पाबंदी नहीं करते तो नहीं करते। रमजान आ जाएगा, रमजान में भी ऐसे रहेगा, सफेद दो सफेद बढ़ लिए। देख लीजिए गर्मी का सीजन आ रहा है, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उन्होंने अपने गोदामों को भर के रख लिया है, तभी तो गर्मी में फायदा उठाएंगे। रमजान आ रहा है, उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। उस वक्त इंतजार ना हो कि चांद निकल गया, फोन मिला के पूछ रहे तस्दीक हुई कि नहीं हुई, लो पहली मगरिबी आपकी छूट गई, उसके बाद हाफते काफते मस्जिद पहुंचे, नहाते धोते ईशा की 2 रकातें आपकी निकल गई। तो इस तरीके से रमजान की तैयारी होगी। आपके घर बारात आती है तो आप कैसे इस्तिकबाल के लिए पहले से तैयार रहते हैं? आधा घंटा बाहर खड़े, अभी गाड़ियां वहां जाम में लगी हुई है, लेकिन आप पहले से खड़े। इसी इस्तिकबाल के लिए तो प्यारे आका की वो दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह हमारे रजब में और शअबान में बरकत नाजिल फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे। रमजान तक पहुंचने की उम्र में बरकत की दुआएं की जा रही हैं। हदीस में मिलता है सहाबा किराम 6 महीने पहले से रमजान के लिए दुआ करते थे कि हम रमजान तक बाकी रह जाएं, रमजान आफियत से मेरा गुजर जाए। और जब रमजान गुजर जाता था तो 6 महीने तक दुआ करते रहते थे कि अल्लाह पाक मेरे इस रमजान में जो कुछ अमाल हुए हैं अल्लाह पाक इनको कबूल फरमा ले, अल्लाह पाक इनको कबूल फरमा ले। तो बहरहाल यहाँ दोनों मौके हैं, रमजान भी करीब आ रहा है, ये बच्चे हैं जो आपके पास अमानत है, आपको इनको महफूज रखना है, आपको इनके ईमान का वो एक ऐसा मजबूत निजाम बना देना है कि अगर आपकी आंखें बंद हो जाए, आपका बच्चा चाहे IIT के अंदर पढ़ रहा हो, चाहे फ्रांस के अंदर कैम्ब्रिज के अंदर पढ़ रहा हो, चाहे ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ रहा हो, कोई टच से मत इस बच्चे के ईमान को ना कर सके। जब आप दुनिया में नहीं रहेंगे, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ मदरसे में पढ़ाएंगे, कुछ स्कूल में पढ़ाएंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ कारोबार कर रहे होंगे, या आपको दुआएं देंगे रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मेरे अब्बा को जिन्होंने बचपन में मुझे मकतब और मदरसे से जोड़ दिया। अगर आज हम मकतब और मदरसे से न जुड़े होते, मेरा ये शुऊर ना होता, मेरा ये दिमाग काम ना कर रहा होता, आज हम अपने अब्बा के लिए दुआ नहीं कर रहे होते, आज हम अब्बा के दोस्तों से मिल नहीं रहे होते। बहरहाल इस तरह की चीजें हैं, आपको यहीं से सबक मिलेगा, आपको यहीं से सबक मिलेगा। बस अपनी बात कह के बात मुकम्मल करते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। गौर करिए आपके कौन से कौल से दीन बुलंद हो रहा है और आपके कौन से अमल से दीन बुलंद हो रहा है, इसका जायजा लीजिए, मुहासबा कीजिए। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।